أنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی خدا نے تعالیٰ کا انتہائی لطف کرم، انتہائی شکر. بے پناہ نعمتیں خدا نے تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہیں. جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں، وہ نعمتیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، بے پناہ نعمتیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ نعمتیں جن کا اثر یہاں پہ نظر آ چکا ہے، بہت ساری نعمتیں جن کا اثر ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ نصیب فرمائے گا. سب سے بڑھ کر نعمت ایمان کی نعمت ہے. دنیا میں بھی اثر، آخرت میں بھی اثر، کبھی ختم نہ ہونے والا اثر. اور اس ایمان کے اندر سید الشہداء کی محبت. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، ان گریوں کے اوپر شکر بجا لانے کے لیے جو خدا تعالیٰ نے امام حسین کے لیے ہمیں نصیب کی، ان ماتموں پر جو خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی، عذاب شرکت جو خدا نے ہمیں نصیب کی. اور اس دعا کے ساتھ کہ قیامت تک خدا ہمیں ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت بڑی ایک فضیلت دی ہے دوسری مخلوقات کے اوپر. یہ کہ دوسری مخلوقات کے اندر بہت ساری طاقتیں دی ہیں، لیکن ان طاقتوں کے اندر علم کا ایک درجہ ہے، اس سے آگے نہیں ہے. کچھ مخلوقات کے پاس ارادہ نہیں ہے، کچھ مخلوقات کے پاس ارادہ ہے. کچھ مخلوق اپنی جبلت میں ان کی طبیعت ایسی بنی ہوئی ہے، ریئیکشن دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ حشرات جو ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، خاص موسم میں خاص کام کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر ابھی جیسے باتیں ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینج ہو گیا، تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے جانور مر رہے ہیں اور مر جائیں گے. کیوں؟ ان کی طبیعت میں مثال کے طور پر لکھا ہے کہ بنا ہوا ہے کہ وہ اس درجہ حرارت پر یہ کام کریں گے، اور اگر وہ درجہ حرارت نہیں ملا نہیں کریں گے. اور ممکن ہے کہ اس میں مر جائیں گے. وہ یہ طے نہیں کر سکتے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو اچھا جو کام وہ کر رہے ہوں گے وہ آپ کو اتنا کمپلیکیٹڈ لگے گا کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی انجینئرنگ انجام پائی ہے. لیکن اس انجینئرنگ میں ان کا سلیکشن نہیں ہے، ان کی طبیعت بنی ایسی ہے. ہم اس سے بہت مختلف ہیں. بعض پرندے جو گھونسلے بناتے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں بنا سکتے. ہمارے آرکیٹیکٹس بیٹھیں گے تو شاید وہ ڈرائنگ سے کروا لیں گے، لیکن اگر ہم ایک عام آدمی سے کہیں بھئی ایسا گھونسلہ بنا دو، نہیں بنا سکتے. اسی طرح بعض جو جانور ہیں پانیوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر ڈیم بناتے ہیں، وہ ڈیم بنانا آسان نہیں ہے. جو وہ بناتے ہیں اس میں باقاعدہ کروز وغیرہ ہوتے ہیں، ساری کیلکولیشنز ہوتی ہیں. اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے ہیں تو انہوں نے دیکھا اگر ایک جگہ کے اوپر وائلڈ لائف ختم ہو گئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانور ختم ہو گیا تھا. جیسے ہی اس کو وہاں پہ بھیجا انہوں نے دیکھا وہ ارادے سے نہیں کر رہا ہے، اس کی طبیعت میں یوں بنا دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بنا ہوا وہ کیا جا رہا ہے. ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں. ہمیں اور آپ کو خدا نے شعور دیا ہے. اس شعور سے، آگہی سے ہم اور آپ اپنا راستہ طے کرتے ہیں. ہمیں ایک مقصد دیا ہے. ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اس مقصد تک پہنچنا ہے، اور اس مقصد کو بغیر شعور، آگہی اور ارادے کے استعمال کیے نہیں پہنچ سکو. اب یہ جو شعور، ارادہ، آگہی جو میں دو تین دفعہ استعمال کر رہا ہوں، یہ کس لیول پہ استعمال ہوگا اور کہاں استعمال ہوگا،
اس سے ہماری اور آپ کے درمیان درجات طے ہوں گے۔ مثال بہت واضح ہے، عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ قدیم زمانے سے میں اور آپ سن رہے ہیں کہ بھی جو اصحاب رسول تھے ان سب میں مراتب تھے، اور جو مراتب تھے ان مراتب میں مثلا کون، حضرت سلمان فارسی کا درجہ اتنا بلند تھا، حضرت ابو ذر غفاری کا درجہ اتنا تھا، بہت سارے لوگ تھے جو اصلا اس خاص رینکنگ میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ مولا امیر المومنین کی چند اصحاب تھے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ مولا کی کچھ اصحاب تھے کہ جو خاص اصحاب تھے اسرار کو جاننے کے لیے، بات کے حالات کو سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تو ایک دوسرے کے سامنے جب آتے تھے بات کرتے تھے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو بتایا تم ایسے شہید ہوگے، وہ بتایا نہیں تم ایسے شہید ہوگے، پھر تیسرا آتا تھا وہ کہتا تھا نہیں ایسے ہوگا۔ تو یہ جو درجات تھے یہ کس فرق پہ تھے؟ یعنی ہم ظاہر ہیں ہم امیر المومنین اور نبی خدا کے اصحاب کی بات کر رہے ہیں، پیسے کی تقسیم تو تھی ہی نہیں وہاں پہ۔ تو یہ تو وہ اسٹینڈرڈ جس پہ ہماری زندگی اس وقت گزر رہی ہے وہ تو وہاں پہ فارغ ہو گیا معاملہ۔ کہ اگر ہم کہیں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت میثم تمار، حضرت شہید حجری اور حبیب ابن مظاہر وغیرہ، پیسوں کا کوئی معاملہ یہاں پہ نہیں ہے۔ پیسے معاملہ چھوڑ دیجئے، شمشیر بھی نہیں ہے۔ یعنی ان میں سے کس نے کتنے جگہ شمشیر چلائی یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو معاملہ کیا ہے پھر؟ جو پست چیز تھی اس کو تو ویسے ہی نکال دو، پیسہ، طاقت، شہرت، یہ سب چیزیں۔ اس سے بہتر کیا تھا؟ اس سے بہتر تھا جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم نے تو عرض کیا نہیں، یہ معاملہ بھی نہیں ہے، یہ ایک پارٹ ہے اس کا، اصل یہ نہیں ہے۔ تو فوراً ذہن میں آئے گا بھئی عبادتوں کا معاملہ ہوگا، عبادتوں سے بڑھ کر کوئی معاملہ ہے یہاں پہ؟ عبادتوں سے بڑھ کے کیا معاملہ؟ پھر ایک ہی چیزیں رہ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ دنیا میں 3 فضیلتیں ہیں، میں نے اپنے آسانی کے لیے ان کو 3 اور 3 میں تقسیم کیا۔ دنیا میں 3 فضیلتیں ہم لوگ لیتے ہیں، دولت، طاقت، شہرت۔ دین میں 3 فضیلتیں ہم لوگ سمجھتے ہیں، جہاد، تقوی، علم۔ جہاد فی سبیل اللہ، تقوی اللہ کی طرف سے، اور علم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ کس اسکیل کے اوپر تقسیم ہوئی بھی؟ ہم خود بخود آتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بات کل جو ہم نے کئی دفعہ اس تک نزدیک لا کر پھر دوبارہ راستے کو تبدیل کیا اور پھر یہیں پہ رکھا، وہ تھی معرفت کا معاملہ۔ معرفت میں بھی سادہ معرفت نہیں، معرفت میں بھی گہرائی کا معاملہ، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر امیر المومنین کے مثلا فرض کریں ان کے سینکڑوں اصحاب میں سے ہم نے 40 کا انتخاب کیا، تو ہم یہ کہیں ان 40 میں تو معرفت تھی، بعد میں باقی میں تھی نہیں، نعوذ باللہ تعالی، نہیں، ان میں معرفت تھی، ان 40 میں کوئی خاص معرفت تھی، اور پھر ان 5 کا کیا تذکرہ کریں گے؟ ان میں تو نہیں معلوم کون سی معرفت تھی۔ یا اب اگر ہم مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری کو کہہ رہے ہیں تو ان میں جو معرفت تھی وہ کسی صحابی میں اس درجے کی شاید نہ ہو، لیکن حضرت سلمان فارسی کا درجہ اور کہیں بلند ہے، تو ان کی معرفت پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے معرفت کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو میتھمیٹیکل اسٹیٹس شو کر رہا ہے، مثال کے طور پر 10 یا 11 یا 12 نہیں، معرفت کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے۔ یہ سمجھنے معرفت جیسے عدد 1 بھی ممکن ہے، 1 بلین بھی ممکن ہے، 10 بلین بھی ممکن ہے۔ بس پہلی بات تھی کہ کون سی فضیلت تھی؟ دولت، طاقت، شہرت کی تو ختم ہو گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ، علم، تقوی، ہم نے کہا ان سب کے ساتھ معرفت۔ پھر معرفت کتنی معرفت؟ ایک لیول ہے یا ایک نہیں ہے، لاکھوں لیول سے۔ اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ ان کا معاملہ تھا، میرا معرفت کا معاملہ شروع ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟
کل ہم یہاں پہ آئے تھے کہ بھئی اگر معرفت نہیں ہے تو پھر تو باقی سب کچھ ایک سادہ سا کوئی معاملہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ کیا معاملہ ہے سادہ سا؟ وہ سادہ سا معاملہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کا نام لے لیا، امام کا نام لے لیا، جان پہچان کی حد میں دین چل رہا ہے. معرفت پہ بات گئی یا نہیں گئی؟ تو کل بات ہوئی کہ بھئی مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اتنے سال سے یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو جانتا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جان پہچان تو ہے، تھوڑا بہت دیکھتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے کیا آپ کو اس آدمی کے بارے میں معرفت حاصل ہے؟ اتنی معرفت تو نہیں ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ سے کہوں گا آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم میں کسی کی بھی معرفت ہے یا ہم سبھی کو جان پہچان سے گزار رہے ہیں؟ بھئی آپ اپنے کلاس فیلو کو جان پہچان میں رکھتے ہیں، دوستی میں رکھتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں بعض اوقات نہیں جانتا، بس معرفت کا معاملہ شاید ہو شاید نہ ہو. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کہیں ایسا تو نہیں کہ سطحی چیز میں گزر گئی ساری، کسی کی بھی معرفت نہیں لی. اب معرفت کو میں نے ایکسپلور کرنا ہے آپ کے سامنے، اور اس میں ایک دو مسائل اور تذکرہ کر کے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معرفت حاصل کیسے ہونی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں عرض کروں معرفت اندازاً لگ بھگ کیا چیز ہوگی اور یہ کیسے حاصل ہوگی، ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہاں ایک بہت اہم معاملہ ہے جس پر ہم لوگ پتہ نہیں کیوں توجہ نہیں دے پا رہے. یا تو مثال کے طور پر ہمارے جیسے جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو اس مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا حد میں سن رہے ہوتے ہیں بس اتنے کو ہی اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کافی ہے. خود جا کر تحقیق کریں، جستجو کریں، ظاہر ہے یہ معاملہ نہیں ہے آج کل. اچھا، ایک اور مشکل بولنے والوں کی طرف سے ایک اور آتی ہے، ان سے کہا جائے کہ بھئی کوئی ایسی بات کہو کہ لوگوں کی فکر تھوڑی بلند ہو. تو وہ اس میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس چکر میں گئے کہ ہم لوگوں کی سطح فکری کو بلند کریں تو معذرت کے ساتھ تو پھر یہ پبلک ہاتھ سے نکل جائے گی، ہجوم ٹوٹ جائے گا. آپ کے یہاں بڑے سلیکٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں نا. اب اگر مثال کے طور پر میں یہی بوجھ والی بات چوراہے پہ کھڑے ہو کر ایک پروگرام میں کروں تو لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں اس کے. اچھا، اب یہ کون قربانی دے کہ پبلک ہاتھ سے نکل جائے؟ کام تو کرو اپنا، یہ نہیں قربانی دیتا. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ کہ آپ میں سے جیسے کچھ لوگ فرض کریں 30 سال سے عزا میں تشریف لا رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے بھائی 30 سال جو آپ عزا میں آئے، آخری 10 سال میں آپ کے علم معرفت کتنا اضافہ ہوا؟ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے 10 سال شرکت کی اور ہر سال فرض کر لیتے ہیں، میں ایسے اپنے ذہن میں حساب کر رہا ہوں کہ بھئی ہر سال صرف عزا کے جو ایام ہیں وہ تقریباً 70 ایام تقریباً بنتے ہیں. تو بھئی اگر بندے خدا نے ہر روز ایک مجلس کی ہو صرف، اب بعض اوقات ظاہر ایک سے زیادہ کرتا ہے انسان، پھر لوگوں کی چہلوں کی مجلس ہوتی ہے، برسی کی مجلس ہوتی ہے، تو مثلا کم سے کم بھی بندے خدا نے ہر سال 80-90 گھنٹے 100 گھنٹے اہل بیت کی تعلیمات سنی ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ یوٹیوب پہ دیکھے گا، یہ واٹس ایپ کے اوپر کوئی چیز آئے گی، اس کو علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں، لائیو جو وہ سن رہا ہوتا ہے وہ 70-80 گھنٹے کم از کم ہوتا ہے. اب اس نے 10 سال یہ سنی ہے تو یہ تو بھائی 700 گھنٹے بنتے ہیں. اب اسے پوچھے 700 گھنٹے میں تمہاری معرفت کتنی بڑی ہے؟ تو بھائی یہ 700 گھنٹے گزرے کہاں پھر؟ اچھا، اگر 700 گھنٹے 10 سال اس نے لگائے اور اس کے عمل میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی ریمارکیبل کوئی چینج نہیں آیا، ہوا کیا پھر؟ اچھا، یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ کیا کہ میں ان لوگوں کے دماغ پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا.
جو چل رہا ہے وہ چلنے دو. کب تک؟ بچے بھاگ جائیں گے. جب 1 سال آئیں گے، 2 سال آئیں گے، دیکھیں گے بھائی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی. اور یہ وہ مشکل ہے جس میں ہمارے کم از کم پاکستان سے باہر کے جو بچے ہیں وہ تو بہت گردن تک پھنس گئے. اسی میں کیوں ڈراپ آؤٹس ہیں ہمارے یہاں. میں اب اس میں نہیں جاؤں گا، پھر بار بار تکرار اسی کو کرنا. ایک بہت اہم معاملہ ہے، مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات کوئی اصطلاح ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، لوگ جانتے پھر بھی نہیں ہیں. کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، شاید یہیں پہ یا کہیں اور. علم کیا ہے؟ تو بعض اوقات کوئی اصطلاح اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو تعریف کرنا ناممکن ہے. مثلا اگر آپ سے کوئی یہ کہ آپ تعریف کریں دن کیا ہوتا ہے، روشنی کیا ہوتی ہے. دن سے زیادہ مشکل کام روشنی کو تعریف کرنا ہے. روشنی اتنی بدیہی ہے، اتنی واضح ہے بات. اگر آپ کے کوئی آپ سے پوچھے روشنائی کو تعریف کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا. بھائی اب میں کیا بولوں. مثلا آپ ہی کہیں گے دن وہ وقت ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے. سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک روشنائی پھیلتی ہے. روشنائی کسے کہتے ہیں؟ پھنس جاتا ہے آدمی. اب مثلا میں آپ سے کہوں بھائی علم، تو آپ کہیں گے ہاں صحیح ہے، معلوم ہے. اس خوش فہمی نے ہمارے علم کی ترقی روک لی ہے کہ ہمیں علم پتہ ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں علم ہے کیا. کیوں؟ آپ کے پاس سب سے بڑی فضیلت معرفت ہے، اور معرفت ایک علم کی قسم ہے. تو علم کیا ہے؟ اب کل عرض ہوا تھا کہ بھئی میں گیا، میں نے امتحان دیا، ایک پیپر دے دیا، تو میں نے علم حاصل کیا مثلا، تو وہ معرفت میں تبدیل ہوا؟ نہیں ہوا. صحیح، علم تو تھا لیکن معرفت نہیں آئی اس کے پیچھے. معرفت علم کا کوئی اور سپیریئر لیول ہے. خود علم کیا ہے؟ اچھا اگر کسی کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے تو اصل میں ہونا کیا چاہیے پھر کہ وہ معرفت میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوگا معاملہ، لیکن اب 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں. یہاں مثالیں بہت کام آتی ہیں پھر کہ بھئی ذرا اس کو سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. تھوڑا میں بھی سنبھل کے چل رہا ہوں کہ میں بھی اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا. اچھا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی زیادہ بوجھ ڈالوں گا تو معاملہ اور خراب ہونا، تو تھوڑا سا اس لیے سلو چل رہا ہوں. یہ ظاہری طور پر ایک لکڑی ہے، صحیح ہے. میں اس کے بارے میں علم حاصل کروں تو یہ لکڑی ہے اور میں نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا. اگر ایک لکڑی کے بارے میں علم حاصل کروں، کیا میری ذات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو اگر مثال کے طور پر ایک آدمی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، تو اس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ لکڑی کے بارے میں ہے. اور ایک آدمی ویلڈر ہے، اس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ لوہے کے بارے میں ہے. اور ایک آدمی سونار ہے، تو اس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سونے کے بارے میں ہے. تو ان کے معلومات کے تبدیل ہونے سے کہ ایک لکڑی ہے، ایک لوہا اور ایک سونا ہے، ان 3 بندوں کی حیثیتوں میں تبدیلی آ گئی کیا؟ یعنی مثلا جو آدمی سونار ہے اس کی قیمت زیادہ ہے چونکہ اس کو سونے کا علم ہے. اچھا قیمت سے مراد مالی نہیں ہے، معنوی ہے. صحیح ہے. تو سونا، لوہا اور لکڑی، ان 3 کے بارے میں ایک آدمی نے معلومات حاصل کی ہے. تو کیا معلوم یعنی سونا، لوہا، لکڑی، اس کی تبدیلی سے عالم جس نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ صحیح ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات معلوم جس کے بارے میں علم حاصل کیا ہے اس کی تبدیلی عالم کے اندر کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتی، کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتی.
بھائی میں نے لوہے پہ کام کیا تھا. لوہا اپنی ذات کے اندر وہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اگر میں اس کا علم حاصل کروں تو مجھے ترقی دے دے. کس کے مقابلے میں؟ لکڑی کے مقابلے میں، سونے کے مقابلے میں. اب میں واضح کرنے والا ہوں. لیکن اگر کسی نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، صحیح ہے. اب دیکھیں معلوم تبدیل ہو گیا. معلوم پہلے کیا تھا؟ لکڑی، لوہا، سونا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ان تین میں کوئی حیثیت کی تبدیلی نہیں لائے گی عالم کے لیے، نہیں لائے گی. لیکن اگر معلوم تبدیل کیا اور اب قرآن کریم آ گیا، اب عالم کی حیثیت تبدیل ہوگی. اب میں عرض کرتا ہوں، مثلا ایک عالم ہے قرآن کریم کا اور ایک عالم ہے زمین شناسی کا، جس کو ہم جیولوجی کہتے ہیں. صحیح ہے. علم کی فضیلت عالم کو فضیلت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ قرآن کی فضیلت صاحب علم جو قرآن کا علم رکھتا ہوگا اس کو فضیلت دے گی یا نہیں دے گی؟ ہم کہتے ہیں ہاں دے گی. تو وہ آپ نے لوہے، لکڑی اور سونے میں تو نہیں مانا تھا. تو آپ کہیں گے نہیں، ان کی نیچر کچھ اور ہے اور قرآن کی نیچر کچھ اور ہے. اچھا اب میں ایسا ایک کام کرتا ہوں، میں نعوذ باللہ اتنا دیوانہ نہیں ہوں کہ کروں گا، کوئی چلہ کاٹتا ہوں اور اس سے مجھے یہ پتہ چل جائے دنیا کے اندر سونا کہاں کہاں دبا ہوا ہے. صحیح ہے. تو مجھے ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے کہا کہ مثلا دنیا میں سونا کہاں کہاں دبا ہوا ہے. تو میں نے کوئی کام کیا، مجھے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اب یہ علم حاصل ہوا ہے نہیں ہوا؟ علم حاصل ہوا ہے. کس کے بارے میں؟ کہ زمین میں سونا کہاں کہاں دبا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس سے میری معنوی حیثیت بلند ہو گئی؟ نہیں. کیوں؟ چونکہ جو معلوم تھا یعنی سونا، وہ عالم کو حیثیت نہیں دلاتا. اگر اس کے مقابلے میں یہ معلوم کر لیتا کہ دنیا میں جو روایتیں کتابوں میں نہیں ہیں اور وہ کہاں رکھی ہیں، وہ اس کو فضیلت دلا دیتا. کیوں؟ چونکہ وہ معلوم اس قابل تھا کہ اس عالم کو فضیلت دلا دے. قبول ہے نا یہ بات؟ اب ایک بات قبول کر لیں، معلوم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے عالم کے وجود میں تبدیلی آ جاتی ہے. میں اس جملے کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض دوبارہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. کچھ معلوم ایسے ہوتے ہیں، سونا، لکڑی، لوہا کوئی تبدیلی نہیں لاتا. جتنا سونا ہے معلوم کر لو، جتنا لوہا ہے معلوم کر لو، جتنی لکڑیاں ہیں معلوم کر لو، تمہارے وجود میں، معنوی وجود میں دھیلے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کچھ معلوم ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر علم حاصل کرنے سے عالم کی معنوی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو عالم کی معنوی حیثیت تبدیل ہوتی ہے، اب تھوڑا سا ایک اور گہرائی میں جا رہا ہوں، اس کا وجود بھی تبدیل ہوتا ہے. صرف اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوتا، وجود بھی تبدیل ہوتا ہے. صحیح ہے. میں ٹائم آپ کا آج تھوڑا سا زیادہ نہیں لے پاؤں گا کیونکہ مجھے جانا ہے. تو مجھے اب اس کو بلاک کرنا ہے کہ اس کو پھیلانے سے کیسے روکنا ہے. ٹھیک ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. مثال، میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے میری شکل دیکھی اور شکل دیکھتے ہی کہا کہ آپ فلاں فلاں غذائیں کھا رہے ہیں، یہ مت کھائیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیوں کہا یہ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ فلاں فلاں جو کھانا ہے نا، یہ آپ کے چہرے کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ برا اثر آ رہا ہے، آپ یہ مت کھائیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کہ کھانا بہرحال ہمارے چہرے اور ہمارے بدن کے اوپر کوئی اثر ایسا ڈالتا ہے جو بہت ویزیبل ہوتا ہے. صحیح ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، جن چیزوں کا ہم علم حاصل کرتے ہیں، کیا وہ ہماری روح پہ بھی ایسا اثر ڈالتا ہے؟ جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں.
جن چیزوں کا آپ نے علم حاصل کیا ہے، سونا، لکڑی، لوہا، وہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالنے والا. لیکن بعض معلومات ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ان معلومات کا علم حاصل کر لیا تو آپ کے وجود پر بہت اچھا اثر پڑے گا وجود پہ. جیسے مثلا بعض کھانے کھاؤں گا تو میرے رنگ ایسا ہو جائے گا. تو بعض معلومات ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ان کو حاصل کیا آپ کی روحانیت چمک جائے گی، آپ کی معنویت کو چار چاند لگ جائیں گے. کیا کرنے سے؟ خاص علم ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں بات صرف اتنا نہیں ہے کہ میں ایک رٹو توتا تھا، میں نے 4 کتابیں ازبر کر لی. نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. اب بات ہے واقعی علم کی، رٹنے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. اب کچھ معلومات ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس کو حاصل کر لے اس کے وجود میں تبدیلی آتی ہے. اس خاطر تمام مراتب کے اندر جو پہلی چیز انسانوں کو تقسیم کرتی ہے وہ معرفت ہے. یہ معرفت صرف یہ نہیں کرتی کہ یہ آدمی پی ایچ ڈی ہے، یہ آدمی ماسٹرز ہے، نہیں، وجود تبدیل ہوا ہوا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر اہل معرفت لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور وہ لوگ دیکھنے کے قابل ہوں، اس کا وجود ایسا وجود ہوتا ہے کہ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی معرفت کا درجہ کچھ اور ہے. اسے ثابت بھی نہیں کرنا ہوتا، بولنا بھی نہیں ہوتا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بس بعض معلومات سونا، لکڑی، لوہا ہے، آپ رکھیں نہ رکھیں آپ کے معنوی وجود پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا. بعض معلومات جیسے ہی آپ حاصل کریں گے آپ کے معنوی وجود پہ اثر پڑے گا. بعض معلومات جیسے ہی آپ حاصل کریں گے آپ کے معنوی وجود پہ 4 چاند لگ جائیں گے. صحیح ہے. ان میں معرفت آئے گی. اچھا، اب ہم تھوڑا اتنا وقت آپ کا لے چکے، معرفت کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں. علم کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک کرٹیکل بات اور عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد عاجل فرج. آپ نے زندگی میں ایسے واقعات بہت سنے ہوں گے کہ فلاں آدمی ایک ایکسپیرینس سے گزرا، تجربے سے گزرا، ایک ہی رات میں مختلف ہو گیا، کچھ اور ہو گیا. مثلا بندہ بہت گناہگار تھا، ایک رات میں ایک تجربے سے گزرا، اچانک بہت بڑا عابد و زاہد ہو گیا. بالکل موثق ایسے تجربے موجود ہیں لوگوں کے جو ایسے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اوور نائٹ جو تبدیلی آ جاتی ہے، چلو جو لوگ 30 سال 40 سال اپنے نفس پہ محنت کرتے ہیں، گریجولی اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک آدمی کل تک کچھ اور تھا، رات کو ایک تجربہ ہوا ہے اور اچانک اب وہ کچھ اور ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مثال قرآن کریم سے آپ کے سامنے بچپن سے آپ سن رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صبح کو پہنچے اور فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تیری عزت کی قسم ہم اسے ہرا لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچے، کہا آپ پھینکیں یا ہم پھینکیں؟ کہا تم پھینکو. انہوں نے پھینکا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی اور وہ کھا گئے. اچانک سجدے میں گر گئے، کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے. یہ کیا ہوا؟ ابھی دو جملے پہلے کہا تھا کہ فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رب موسیٰ و ہارون پہ ہم ایمان لائے. اب ایمان لائے، وہ دھمکیاں دیتا ہے فرعون، متکبر انسان. اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا، یعنی الٹی ٹانگ کو سیدھے پاؤں سے کاٹ کے باندھوں گا سولی کے اوپر. سولی کے اوپر بندھنے کا مطلب کیا ہے؟ 3 دن تک 4 دن تک تڑپو گے اوپر.
سولی اور اس میں پھانسی میں بہت فرق ہوتا ہے. حضرت میثم تمار کو پھانسی نہیں دی تھی, پھانسی 2 منٹ میں مر جاتا ہے آدمی. سولی پہ چڑھایا تھا, کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس کو. سولی میں یہ ہوتا ہے آدمی کو زخمی کر کے درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں سورج کے سامنے, ہلکا ہلکا خون گرتا رہتا ہے, 3 دن لگ جاتے ہیں انسان کو جان دینے میں. تو اس نے کہا میں تمہارا ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا, یعنی مثلا مختلف جگہوں سے کاٹ کے باندھوں گا, درد کی تکلیف کی اذیت سوچو, پھر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا. فی جذوع النخل, کھجوروں کی تنوں کے اوپر تمہیں میں سولی پہ لٹکاؤں گا. تو یہ انہوں نے کہا جو تجھے کرنا ہے کر, فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, جو تجھے کرنا ہے کر, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, چونکہ تو جو حکم کرے گا وہ صرف اس دنیا کے لیے کر پائے گا, اور ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جانا ہی ہے. اتنی بصیرت مل گئی بھائی. کس درسگاہ میں گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو ابھی کوئی درس نہیں لیا انہوں نے. یہ جو اوور نائٹ, تو نائٹ بھی نہیں گزری بھائی. اوور نائٹ کے لیے بھی نائٹ تو گزرواؤں میں کہیں, تو ابھی 2 گھنٹے میرے خیال میں گزرے ہوں گے, یہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے یہ لوگ. یہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عرفانی تجربہ, انگلش میں لوگ کہتے ہیں مسٹک ایکسپیرینس. یہ جو عرفانی تجربہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں مگن چل رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. اب وہ ممکن ہے گناہوں میں گھوم رہا ہو, ممکن ہے وہ جادوگری میں گھوم رہا ہو, ممکن ہے حتیٰ ظاہری عبادتوں میں, اوراد اذکار ان میں گھوم رہا ہو, ممکن ہے علم اور کتابوں میں گھوم رہا ہو. ایک اسپاٹ پر آ کر اچانک اس کا بنا ہوا شیشے کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ شیشے کا گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے سامنے کوئی حقیقت کھل جاتی ہے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ڈوب رہا ہے پانی کے اندر, بہت بڑا تیراک ہے, آج تک کبھی پانی نہیں ڈبویا تھا, اتنا بڑا تیراک کہ پوری دنیا میں مثال کے طور پر اس کی تیراکی مشہور, فرض کر لیتے ہیں, اس کو گھمنڈ ہے کہ مجھے پانی نہیں ڈبوتا ہے. صحیح ہے. اچانک وہ اپنی بے بسی کو احساس کرتا ہے, اور ایسی احساس کرتا ہے بے بسی کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, یہاں کوئی اور ہے. اب جو نکلتا ہے تو موحد نکلتا ہے, یہ توحید کا ماننے والا ہے. یہ فرشت ان کے جادوگروں کے ساتھ ہو گیا. یہ مشرک گئے میدان میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے ان کو بصیرت دی کہ جو کچھ ہے وہ کچھ اور ہے, اور خدا کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ موحد ہو گئے. علم کا یہ درجہ جو تبدیل ہوتا ہے اس کو ہم معرفت کہتے ہیں. علم کے اندر, سادہ علم کے اندر ایسی کوئی تبدیلی آتی ہے, البتہ یہ تو بہت بڑے لیول کے اوپر تبدیلی ہے, ایسی کوئی تبدیلی آئے اس کو ہم معرفت کہتے ہیں. اچھا, اب اس سے کم مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا ایک آدمی زندگی گزار رہا تھا, نارمل زندگی گزار رہا تھا, اچانک اس کا کوئی بچہ بیمار ہو گیا. تو پہلے وہ سمجھتا رہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں علاج کرا لوں گا, تو اس نے پیسہ ٹرائی کیا. پھر اس نے دیکھا کہ میرے پاس اتنے کانٹیکٹس ہیں کہ میں کوئی بھی ڈاکٹر لے آؤں گا, وہ ٹرائی کر لیا. پھر وہ اور سوچتا رہا کہ میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, سب ٹرائی کر کے ایک موقع پہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا خدا میں بے بس ہو گیا, تو ہی بچا سکتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ اس کے علم نے ایک چھلانگ لگائی ہے. جو پہلے اس کو لفظ میں پتا تھا, اب اس نے اپنی روح سے درک کر لیا ہے. پہلے اس کو لفظ میں پتا تھا کہ اصل خدا حاکم ہے, اب اس نے روح سے درک کیا ہے کہ ہاں خدا حاکم ہے. صحیح. اس کو معرفت کہتے ہیں, اس کو معرفت کہتے ہیں. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, معرفت کیا ہے؟
اس خاطر معرفت کے اوپر سارے درجے بنے ہوئے. یہ جو علم تھا وہ معلوم کی وجہ سے عالم کو فضیلت دیتا تھا. معرفت عالم کے وجود کو تبدیل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ قطعاً کر دیتی ہے. وجود تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اب جو جادوگروں کو معرفت میں لیے نا، ان کا روحانی معنوی وجود اس سے بہت مختلف ہے جو تھوڑی دیر پہلے تھا. وجود تبدیل ہو جائے گا. صحیح ہے. ہم لوگ کس نشے میں گھوم رہے ہیں اس وقت؟ ہم لوگ، معذرت کے ساتھ اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ یا تو جہالت کے نشے میں گھوم رہے ہیں یا ظاہری علم کے نشے میں گھوم رہے ہیں. ایک وہ ہے جو جہالت کے نشے میں گھوم رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے یہ دین ہے ہی فضول، نعوذ باللہ تعالی. چلو، وہ اپنی جہالت کے نشے میں گھوم رہا ہے. ایک ہے جو ظاہری علم کے نشے میں گھوم رہا ہے. مثال کے طور پر چار، جیسے میں نے کتاب پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو میں نے کہا یہی سب علم ہے دیگر، ختم ہو گیا معاملہ. ایک اپنی عبادتوں کے نشے میں گھوم رہا ہے کہ بھئی میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنے قرآن پڑھ لیے میں نے، یہ کر لیا، وہ کر لیا. ایک دنیا کی دولت کے نشے میں گھوم رہا ہے، ایک دنیا کی طاقت کے نشے میں گھوم رہا ہے، ایک شہرت کے نشے میں گھوم رہا ہے. بھائیو، نشے سے باہر آؤ. معرفت کب آئے گی؟ جب تک یہ معرفت کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایلیویشن، نہیں ہوگا، نیچے سے اوپر نہیں آئیں گے، ہمارے وجود برزخ کے قابل نہیں بنیں گے. اگر ہم ان ظاہری جہالتوں اور علوم کے نشوں میں گھومتے رہے، میں نے عرض کر دیا کون سی جگہ جہالت کا نشہ ہے، کون سی جگہ حتی علم کا نشہ ہے، تو ہم لوگ اپنے وجودوں کو برزخ کے لیے تیار نہیں کر پائیں گے. وہاں ہماری معرفت کام آنی ہے. وہ ایلیویٹڈ ہمارا لیول، وہ کام آئے گا وہاں پہ. تو اب ہم معرفت کے لیے کیا کریں؟ ایک دو جملے اور عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی کل عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. سب سے پہلا کام، اب اتنا کرنے کے بعد اب اگلا اسٹیج شروع کرنا، اور ٹائم ختم ہو چکا ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے تو پھر اگلے دن اس تک پہنچانے کے لیے پھر دوبارہ ٹائم لگانا پڑ جائے گا. تو پہلا اسٹیج کیا کرنا ہوگا؟ پہلا اسٹیج، حقیقتوں کو سمجھ لو. ہضم نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، سمجھ لو. بس اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عقائد. مثلا پہلا عقیدہ، خالق خدا ہے، ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ خدا خالق ہے تو خدا خالق ہے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. حقیقت ہے کہ خدا خالق ہے. اس کو سمجھو کہ یہ حقیقت ہے. تو پہلا کام یہ کر لو، حقیقتوں کو اپنے دماغ میں جمع کر لو. خدا خالق ہے، آخرت بھی ہے، روح بھی ہے، نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے، ان کی جانشینی میں امامت ہے، خدا عادل ہے، خدا کی یہ اوصاف ہیں، نبی کی یہ اوصاف ہیں، امامت کی یہ اوصاف ہیں. یہ سارے حقائق ہیں. اچھا، اگر خدا نہ کرے کوئی انسان بہت اچھا انسان ہو لیکن حقیقت اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کا عقیدہ ایسی چیزوں پر ہو جو حقیقت نہیں ہے. مثال، خدا کو مانتا ہے، پتہ نہیں کیسے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ آخرت نہیں ہے مثلا، یا اس کے دماغ میں خدا آیا، آخرت آئی، فرشتے نہیں آئے، تو کیا ہوگا؟ معذرت کے ساتھ اس کو اب ایسے سوچئے گا جیسے آپ نے ایک بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ڈالی ہے. اس فاؤنڈیشن میں 2 فٹ چوڑائی تھی، 20 فٹ لمبائی تھی. اس 2 فٹ چوڑائی میں کچھ اینٹیں ہلکی مٹی کی آ گئی ہیں،
پختگی نہیں ہے. اب اس کے اوپر کوئی بھی عمارت بناؤ، عمارت کمزور ہے. کیوں عمارت کمزور ہے؟ چونکہ فاؤنڈیشن میں جو آپ نے برکس لگائی ہیں، اینٹیں لگائی ہیں، وہ اینٹیں اپنی نیچر میں طاقت نہیں رکھتی ہیں. اچھا، اگر کسی کو حقائق پتہ نہ چلے اور اس نے اپنی نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے توہم کو، خیال کو حقیقت سمجھا، تو اس کی معرفت صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں. جہالت کے اوپر مبنی کبھی معرفت نہیں آئے گی. شبیہ معرفت آئے گی. آپ کو ایک بلڈنگ نظر آئے گی جو دیکھنے میں بہت سالڈ ہے، ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے، دیٹس اٹ، گر جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیوں لوگوں کا ایمان آگے جا کے خراب ہو جاتا ہے. ایک آدمی ٹھیک ٹھاک نمازی ہوتا ہے، ایک موقع پہ دیکھ کر رشوت خوار ہو گیا. کیوں؟ اچھا والا نمازی تھا، دھوکے باز بھی ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے یہ سمجھا تھا کہ میری فاؤنڈیشن میں حقیقتیں ہیں، جبکہ حقیقتیں نہیں تھیں، اس میں توہم تھا، وہ حقیقت نہیں تھی. اب پہلا کام ہم کیا کریں؟ پہلا کام تو یہ کرو کہ بھائی کم سے کم لفظ کی حد میں تمہیں حقیقت پتہ ہو. تو ہمارے ہاں یہ کام سپاروں کی حد میں، قائدوں کی حد میں کیا کرتے تھے کہ بھائی بچے کو بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو خدا ہے، ہمارے اصول دین یہ ہیں، ہمارے فروع دین یہ ہیں، صفات سلبیہ اس کو کہتے ہیں، صفات ثبوتیہ اس کو کہتے ہیں، جلال خدا، جمال خدا، یہ سب چیزیں وہ وہاں پہ بتا دیا کرتے تھے. کم سے کم لفظ کی حد میں رٹ تو لے کہ حقیقت کیا ہے، پھر ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اب ایک اور مشکل آ گئی ہے، مدرسے بند ہو گئے، بچوں نے جانا بند کر دیا. تو پہلے جو حقیقتیں رٹنے کی وجہ سے دماغ میں آ جاتی تھیں، اب اس کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ میدان میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو توہم ہے کہ مجھے سب پتا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ جن بنیادوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سب پتا ہے وہ کتنی کھوکھلی ہیں. ان عمارتوں کے ان بنیادوں پر یہ اپنی دانش میں تاج محل بنائے بیٹھا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ یہ سب کھوکھلا ہے. تمہیں صحیح نہیں پتا ہے. ابھی بات اس علم کو معرفت میں تبدیل کرنے کی نہیں آئی ہے، ابھی صرف علم کی بات چل رہی ہے. پہلے صحیح علم تو لاؤ، عقائد کو کم سے کم پڑھ تو لو تاکہ حقیقت تو پتہ چلے. اب دیکھیے حقیقت کو پتہ چلنے میں کیا ہوا. بھئی آپ نے کہا خدا ایک ہے، ایک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدیم زمانے میں مثال کے طور پر فوراً بچے کو پڑھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا کم سے کم کیٹیگری میں یاد کر لو، توحید ذاتی ہوتی ہے، توحید افعالی ہوتی ہے، توحید خلقی ہوتی ہے، توحید تشریعی ہوتی ہے. کچھ تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ چلو چار لفظ ہی پتہ نہیں پتہ چل جائیں گے. ابھی تو وہ بھی نہیں پتا، اور اس کے اوپر گھمنڈ یہ ہے کہ میں تو پی ایچ ڈی ہوں، مجھے تو دین کا سب کچھ پتا ہے. میں خود پتہ نہیں کتنی دفعہ واٹس ایپ وغیرہ پر ادھر ادھر کے اوپر میسیجز لوگوں کے مثال کے طور پر پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہوتا ہے دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا وہ علم اخلاق کی ہیں، یہ آپ کو کوئی مولوی نہیں بتا پائے گا، یہ آپ جا کے اسکالر سے پوچھئے گا. اتنے گھمنڈ کو دیکھ کے نیچے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے کھوکھلی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ورنہ یہ گھمنڈ آ ہی نہیں سکتا تھا، یہ غرور آ ہی نہیں سکتا تھا. تو عزیزان محترم، آپ معرفت کی بات کر رہے ہیں، پہلا کام یہ کریں حقیقتوں کو جمع کریں، لفظ میں حقیقتوں کو جمع کریں. جا کے عقائد کی کتاب پڑھیں، توحید کسے کہتے ہیں، نبوت کا اصل مطلب کیا ہے، امامت کیا ہے، عدل کسے کہہ رہے ہیں، آخرت کسے کہہ رہے ہیں. توہمات کے ڈھیر ہم نے اپنے دماغوں کے اندر فاؤنڈیشن اور بنیاد کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں. یقین مانیے جب میں ایک دفعہ بیٹھا اپنے ایک بھائی کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں جنت کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں میرے ذہن میں. بسم اللہ.
اس نے جنت کے بارے میں کچھ اعتراضات کیے. تو میں نے کہا تمہارے اعتراض بالکل صحیح ہیں، اگر کوئی جنت یہ مانتا ہو تو پھر بالکل صحیح ویلڈ اعتراضات ہیں. کہنے کا اگر جنت یہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ میں نے کچھ اور بتایا کہ بھئی یہ ہے. تو بندے نے فوراً مجھ سے کہا کہ آپ بھی تو میرے رشتہ دار ہو، آپ بتاؤ ہمارا خاندان کون سی جنت مانتا ہے؟ وہ جو میں نے کہا وہ جو آپ کہہ رہے ہو. میں نے کہا موسٹ پروبیبلی وہ جو تم کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، ہمارا خاندان اسی جنت کو مانتا ہے اور وہ حماقت ہے. جنت اصل میں وہ ہو ہی نہیں سکتی. اور میں آپ کے لیے، چونکہ میں بھی تو آپ ہی کے معاشرے کا حصہ ہی ہوں نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے 10-12 سال پاکستان سے باہر ایران چلا گیا، پڑھ کے واپس آ گیا. پھر تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے اور میرے دماغ کے اندر زیادہ تر عقائد سے ہے وہ ہمارے ہی دماغ کی ساخت ہے، ہمارے ہی دماغ کا بنایا ہوا ہے، شاید توہمات سے زیادہ نہیں ہے. توحید پڑھی ہے ہم نے کبھی؟ نہیں. ایک خدا کے ماننے والے ہیں، وہ صحیح ہے بھائی، ایک خدا کے ماننے والے. ایک خدا کو نبی نے کیسے بتایا ہے، امام نے کیسے بتایا ہے؟ یہ تصور کب واضح ہوا؟ نہیں واضح ہوا، ایسے ہی چلے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام عقائد کی بنیاد توحید ہے، اور توحید کے بارے میں جو کچھ پتا ہے وہ چند الفاظ سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی ایک یہاں سے سنا دوسرا وہاں سے سنا. اب مشکل ایک اور ہے، میں آپ کی زحمت تمام کروں، اور حقیقت یہ کہ اپنی بھی زحمت چونکہ آگے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری زندگی کا سمری ہے. صحیح ہے؟ کس خدا کی طرف راجعون ہوں میں؟ جس خدا کو میں نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے. اور وہ صحیح ہے؟ پتہ نہیں. تو پھر میں راجعون کہاں پر ہوں؟ وہ خدا ہی واضح نہیں ہے جس کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں. یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے عقائد پہ کام نہیں کیا. تو عزیزان محترم، 2 دن کی زحمت آپ کو جو دی، اس میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ بھائی انسان کی فضیلت طاقتوں پہ نہیں ہے، دولت طاقت شہرت پہ نہیں ہے. انسان کی فضیلت رٹنوں کی طرح اوپر بھی نہیں ہے، صرف پڑھ پڑھا کے بیٹھ جائے اس پہ نہیں ہے. انسان کی فضیلت اصلی علم کے اوپر ہے، جس کے اندر گہرائی ہو، شناخت ہو، معرفت ہو. اور آج اس معرفت کو تفصیل سے عرض کیا کہ بھائی معلوم کی فضیلت عالم کو فضیلت دیتی ہے، خاص قسم کی معلوم. سونا لکڑی لوہا اس کی فضیلت کوئی فضیلت نہیں دیتی عالم کو، لیکن قرآن حدیث آخرت خدا فرشتے ان کی یہ معلوم ہو تو فضیلت ملتی ہے. لیکن اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ کہ جو آپ کا معلوم ہو وہ حقیقت تو ہو. توہم اور مجاز کو اگر لے کر بیٹھے رہے وہ آپ کو فضیلت نہیں دے گا بلکہ عمارت کو کھوکھلا کر دے گا. اس مشکل میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہوا ہے. اب یہاں پہ ممکن ہے کسی نے ایک سوال سوچا ہوا ہو، اور وہ سوال میں ابھی کہہ دیتا ہوں، اور وہ کہے کہ مولانا ہم تو کبھی بھی خدا کو اس طرح نہیں پہچان پائیں گے جس طرح اس کا حق ہے. بالکل صحیح. یعنی وہ جو ابھی میں نے کہا نا بھائی کس کی طرف راجعون ہے؟ اس خدا کی طرف جس کو ہم نے پہچانا وہ تو پتہ ہی نہیں کون ہے، وہ کیا کیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے وہ کہے مولانا وہ تو ہم کبھی بھی نہیں پہچان پائیں گے جو نبی کو پتہ ہے، جو امیر المومنین کو پتہ ہے. بات تمہاری صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایک کم سے کم معیار ہمیں دیا ہے. نبی کو بھی پتا ہے کہ ہم اس خدا کو نہیں پہچان پائیں گے جو انہوں نے پہچانا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں کم سے کم معیار دیا ہے، اتنا تو پہچانو. اب اگر وہ بھی نہ جانتا ہو تو پھر راجعون کا سفر کامیاب سفر نہیں ہوگا. اس کو خود بھی نہیں پتا یہ کہاں جا رہا ہے. یہ جو حیرانگی ہے نا اس وقت معاشرے کے اندر، ایک ادھر بھاگ رہا ہے ایک ادھر بھاگ رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے. یہ جو جملہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، یہ اچھی طرح بتا رہا ہے کہ ہم خدا کی طرف نہیں جا رہے. اگر ہم خدا کا علم لے کے چل رہے ہوتے
تو یہ ہم نہیں تھے جس نے طے کرنا تھا کہ خدا کہاں ہے، وہ خدا ہے جو ہمیں بتاتا میں یہاں ہوں۔ اگر ہم نے خدا کو اس لیول پہ ہی سنبھال لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا جس پہ نبی نے منیمم ہم سے کہا تھا، ان اللہ یہدی من یشاء۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کم سے کم عقائد پڑھ لو، مستند جگہ پہ پڑھو، کم سے کم حقیقتوں کو اپنے دماغ میں لے تو آئیں، پھر اس کی بنیاد پہ معرفت حاصل کرنا وہ خدا نصیب کرے گا مختلف واقعات کے ذریعے سے۔ اور کل میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور عرض کروں گا کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو ایکسیڈنٹل ہو گیا، ظاہری طور پہ ایکسیڈنٹل، وہ بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا، اوور نائٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا، ایز پر پلان ہوتا ہے۔ جے تعالی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ منصوبے کے تحت کوہ طور پر آئے، جبکہ ظاہر میں ایکسیڈنٹل تھا۔ تو یہ جو اوور نائٹ شفٹ ہوتی ہے یہ بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی، یہ سب پلاننگ کے اوپر ہوتی ہے۔ اس تک بھی اگر پہنچنا ہے تو ایک منصوبہ ہے، اور اگر پورے پروسیس کے تحت پہنچنا ہے اس کا بھی منصوبہ ہے۔ تو تھوڑا سا کل اس کے اوپر عرض کریں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے، وہ یہ کہ کبھی جب مثال کے طور پر 4 دن یا 5 دن کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اب ڈر یہ لگے رہتا ہے کہ بھئی آج ایک دن تھا، ہم نے تو گفتگو کو آگے بڑھانا ہے ابھی، لیکن جو بندہ آج آیا وہ کل نہیں آئے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو آج کے دن بھی کوئی ایسی بات ہو کہ اگر وہ آج ہی آئے اور چلا جائے اور کل نہ آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں خالی ہاتھ واپس چلا گیا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا ویسے بھی اب مجھے ڈر ہے وہی کہ کل ہفتہ تھا، آج اتوار ہے، تو یہ جو 2 دن آئے ہیں یہ ویکینڈرز ہیں، یہ اب یہ کل بہت مشکل ہے ورکنگ ڈے میں نکال کے آئے گا، اللہ جانتا ہے کہ آئے گا نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ چونکہ بھائی آپ 2 ویکینڈ آ گئے ہیں تو میں باقی 3 دن کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اسی کو سب کچھ دے دوں، کر بھی نہیں پاؤں گا، موضوع بھی تھوڑا سا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اب اگر آپ وہ ہو جو ویکینڈ کی وجہ سے آئے ہو، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے دے، باقی جو باتیں ہیں اس کو کہیں بعد میں سن لینا، ریکارڈ ہوگی، آن لائن بھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ بس اسی جگہ تک چھوڑ کر اپنے آپ کو کہیں کہ بس فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے میں نے اپنا کام کر لیا، نہیں، ابھی اصلی مسئلہ تو یہ ہے کہ معرفت آنی کیسے ہے، صحیح ہے۔ تو ابھی تو ہم نے گویا اپنی فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے، اب کل پرسوں ترسوں 3 دن میں ہمیں اس کو عرض کرنا ہے تھوڑا بہت کہ، اور وہ اس سے آپ سے عرض کر کے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یاد آئے گا کہ بھائی ایسے کام کرنا ہوتا ہے زندگی کے اندر، صحیح ہے۔ تو پھر آپ میں سے جو کل پرسوں ترسوں نہ آ سکیں وہ کہیں نہ کہیں مطالعہ یہ پڑھ لیجیے گا، سن لیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں بعد میں آئے کہ مولانا نے 2 دن ہمارا وقت لگایا اور ہمیں کوئی خاص بات بھی پتہ نہ چلی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو اوور نائٹ چینج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اس خاص لمحے میں ایک کیفیت گزر رہی ہوتی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جیسے میں نے کہا اس کا بچہ مثال کے طور پہ بیمار ہے، تو وہ ایک خاص لمحے میں اس کے دل کے اوپر ایک کیفیت گزرتی ہے اور وہ اچانک اس کے لیے انلائٹمنٹ لے آتی ہے۔ مثلا وہ جو جادوگر تھے جب ان کا جادو ختم ہوا، ٹوٹ گیا، تو ان کے دل پر اچانک ایک کیفیت آئی کہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اب ان کے دل میں اچانک ایک طوفان اٹھا ہوا ہوگا کہ ہمیں اس سے نفرت کرنی ہے یا اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ بھئی دیکھو نا، نفرت بھی تو آ سکتی تھی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارا سارا کیریئر خراب کر دیا، صحیح ہے، لیکن ان کے دلوں میں کوئی چیز ہوگی جس نے ان سے کہا کہ نہیں، اس سے نفرت نہیں کرنی، اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ دلوں پر ایک کیفیت گزرتی ہے اس ٹائم پر، صحیح ہے۔ آپ اور میں ایک لحاظ سے اتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ جو دلوں پہ کیفیت گزرتی ہے اس کا ایک حصہ رقت کہلاتا ہے، دل کا نرم پڑنا۔ سخت دل رب موسیٰ و ہارون کا اعلان نہیں کرتا، نرم دل
حقیقت کو ایکسیپٹ کرتا ہے. صحیح ہے. یہ خدا نے اتنا لطف و کرم دیا ہوا ہے ہمیں اور آپ کو کہ خدا نے ہمیں سید الشہداء کے غم میں رونا دیا ہوا ہے. اس تبدیلی کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ دل رقیق ہو، دل میں نرمی ہو. آپ اور میں وہ خوش نصیب ہیں جس کے دل میں وہ نرمی خدا ہر مجلس میں دے رہا ہے. اللہ اکبر. جو اخروی ثواب ہے وہ علیحدہ ہے، جو بیوی کی توجہات نصیب ہو رہی ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو مادر حسین کی دعائیں مل رہی ہیں وہ ہیں. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. دل میں رقت آ رہی ہے، دل میں رقت آتی ہے، انسان حقیقتوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور دل میں رقت آنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ دل میں رقت آنے کی سادہ سی نشانی، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کسی نے ایک جملہ کہا مصائب کا، اور اتنا ہی آپ نے کر دیا نا، بس اس کا مطلب ہے کچھ اثر پڑ گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا حقیقت یہ میں آج کس ہستی کے مصائب کہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ گویا سید الشہداء کی بہن کے بارے میں کچھ جملے سید الشہداء کی بہن. اللہ اکبر. ایسے مصائب جس پر اہل بیت نے آ کر کہا کہ یہ وہ مصائب تھے جن پہ امام حسین نے گریہ کیا. کچھ مصائب پر کچھ نے گریہ کیا، لیکن بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب پر سب نے گریہ کیا، اور گویا پوری کربلا مدیون ہو گئی بی بی زینب کے صبر کی. اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ذرا سا انسان اس بات کو سوچے کہ کیا گزرا تو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ بی بی نے گزارا کیسے. اس کو سمجھنا ناممکن ہے. یہ سمجھنا شاید کہیں ممکن ہو جائے کہ ایک ماں 2 جوان بیٹوں کی شہادت پہ صبر کیسے کر رہی تھی. شاید کوئی یہ کہے کہ اپنے بھائی کو دلاسا دلانے کے لیے اون و محمد پہ گریہ نہیں کر رہی تھی. لیکن عزیزو ایک عجیب معاملہ ہے، میں 2 جملے سے زیادہ عرض نہیں کروں گا. ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. میں ایک دن بی بی کے مصائب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو یہ کتنا عجیب معاملہ ہے. جب سید الشہداء اون و محمد کے لاشیں خیمے میں لانے لگے تو بی بی نے کہا لاشیں مت لاؤ، جو میں نے قربان کر دیا وہ کر دیا. لیکن جب علی اکبر کا لاشا امام حسین اٹھانے لگے تو بیوی نے فرمایا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے. یہ بیوی اپنے بھائی پر اتنی قربان ہے، اپنے بچوں کا لاشا نہیں اٹھانے آئی ہے، لیکن علی اکبر کے لاشے میں مدد دینے کے لیے. 11 محرم کا دن ہے جب مقتل سے گزارا گیا ہے. مشہور روایتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ بی بی دوبارہ سید الشہداء کی لاشیں پر آئی ہیں. مقتلوں کے مطابق زندان شام کے اندر بھی گریہ سید الشہداء کے سر اقدس پہ کیا ہے، لیکن بس ایک لمحہ تھا جب بی بی زینب مدینہ پہنچی، اپنے گھر میں داخل ہوئی. آپ میں سے اگر کوئی اپنے عزیز کو دفنانے والی رات گھر آیا ہوگا تو اس کو یاد آیا ہوگا جو بہنیں اپنے کسی عزیز کو کھو کے دفنا کے قبرستان سے گھر آتے ہیں. وہ دن کون سا دن ہوتا ہے؟ آپ بی بی زینب کا دن آیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق مصائب اہل بیت ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے لیے تیاری اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ نبيك وعترته الطاہرین۔